آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہو کر اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے؟ کبھی شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی؟ آپ کے ایکس مرشد جو ہے الیاس قادری صاحب ہیں، آپ پہلے بریلوی تھے. آپ لائف میں کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ کو وہ عقیدہ، آپ کو کنسیپٹ چینج کرنا پڑا؟ سر آپ کو قرآن کے کتنے آیات زبانی یاد ہیں ویسے؟ دیکھیں، ہم 295 کے بالکل خلاف نہیں ہے، جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ توہین مذہب کی دفعات ختم کر دی جائے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ان دفعات کے ذریعے ڈیٹرنس موجود ہے کہ کوئی شخص گستاخی نہ کرے، لیکن اس کو اسلام سے متنفر کروانے کا ذریعہ نہ بنائے. آپ کی جو پہلی رات اور آخری رات وہ کیا کیفیت تھی، وہ ذرا تھوڑا سا بتا. پہلی رات ظاہر ہے بہت مشکل تھی میرے لیے، اس لیے تکلیف دہ تھی کہ اسی رات ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا، اور میری پہلی رات ربیع الاول شریف کی جیل کے اندر تھی. یا چند اہل حدیث جو سینس رکھنے والے ہیں، وہ قیدیوں نے پوچھا نہیں انجینئر صاحب آپ کس معاملے میں آ گئے؟ نہیں، ساروں کو پتا تھا. وہ جیل سیل جو آپ کا تھا تو وہ قیدی نمبر 804 تھے، تو آپ قیدی نمبر 805 بنتے ہیں ویسے؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا. نہیں، میں قیدی نمبر اگر ہوتا تو 2812 اپنے ساتھ لگواتا اپنی خواہش کے اوپر. سب صحابہ جنتی ہیں. اس طریقے سے میرا پہلے موقف تھا کہ جو بلند آواز میں بھی قرات ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے آپ کو وقفہ دے یا نہ دے. پھر میں نے رجوع کیا کہ اگر وہ وقفہ دے تو پڑھنا ہے، ادروائز سننا کافی ہے. ظہر اثر میں آپ پڑھیں، اور مغرب کی آخری رکعت میں پڑھیں، عشاء کی آخری 2 رکعات میں پڑھیں، اور اگر سکتہ کرے سنت کے مطابق امام تو پڑھ لیں، ادروائز. میرے معاویہ کو ماموں کہنا یہ گستاخی نہیں ہے یا کیا کوئی کلمات ملتے ہیں ویسے؟ سارے بابے سارے مولوی تو شاہی کوئی نہیں، تو مرزا جیلمی صاحب جب دنیا سے جائیں گے جنازہ کون پڑھائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عثمان خاکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاک. آج جس پرسنالٹی کے ساتھ میں موجود ہوں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو سب ان کو جانتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب، ان کا بہت شکریہ. السلام علیکم سر، جزاک اللہ کہ آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ سر. سر ایک کنفیوژن ہے کہ سر آپ نے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی آپ کا نام ہے سر، جو مرزا کا جو لفظ ہے نا وہ آپ کے نام میں آتا ہے. یہ کنفیوژن ہے لوگوں کی بھی اور میری بھی کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے متاثر ہو کر اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خاکی صاحب، آپ کو آلموسٹ 5 سال کے بعد جیلم اکیڈمی میں دوبارہ سے ویلکم ہے. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے سوال پوچھا، میرے خیال ہے اس ماڈرن دور کے اندر یہ کوسچن عوام الناس کو کلیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی ہمارے جوائنٹ چیف ریٹائر ہوئے ہیں، ساحر شمشاد مرزا. ٹھیک ہے. اور اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر کوئی قادیانی تو جا ہی نہیں سکتا. تو یہ مرزا ایک کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. غلام احمد قادیانی دجال کی پیدائش سے بھی پہلے مرزا غالب ایک اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے. پاکستان میں اس وقت بھی چند بڑی جو کمیونٹیز ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، ان میں سے ایک مغل برادری ہے. ٹھیک ہے. مغل میں مرزا بھی ہیں، برلاس بھی ہیں، چغتائی بھی ہیں، یہ سب کے سب مغل ہیں. اور اپنے قبیلے کی نسبت اپنے ساتھ لگانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. ابو ذر غفاری، یہ غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ الدوسی، دوس ان کا قبیلہ تھا، اس کی نسبت ہے. خود نبی الاسلام کے مبارک ناموں میں ہم ہاشمی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ ابو لہب بھی ہاشمی تھا، رسول اللہ بھی ہاشمی تھے. ہاں، تو خاندان ایک ہی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ خاندان کی جو نسبت ہے اس کے بعد آپ نے عقیدہ کیا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال اگرچہ وہ مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے ایک جھوٹا دعوی نبوت کیا جس کی ذلت اور خاری اس نے کاٹی، اور آج تک کاٹ رہا ہے، قیامت تک کاٹے گا. آپ نے اکیڈمی کا آغاز کب کیا اور کس پرپز کے لیے آپ نے کیا؟ آپ کو کیا لگا، کیا ضرورت پیش آئی کہ اکیڈمی ہونی چاہیے اور لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے؟ گھر میں میں نے درس کا سلسلہ 2008 میں شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت ہماری چھوٹی سی بیٹھک، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10x12 کا کمرہ، اس میں ہم 15-20 حد 22 تک لوگ آ جاتے تھے. جب تعداد بڑھنا شروع ہوگی تو ہمارے جیلم میں ایک دوست تھے جو درس میں آیا کرتے تھے، عدنان بھائی، ان کا برف خانہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا اوپر والا پورشن میرے پاس خالی ہے، تو آپ وہاں پہ اکیڈمی شفٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں. تو اکتوبر 2010 میں نے وہاں قرآن کلاسز شروع کی، اور ساتھ مختلف ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن، اور وہی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ ہونا شروع ہوئی. البتہ جو یہ
हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स हैं, जी जी। ये 2016 में रिकॉर्ड होना शुरू हुई है। इससे पहले वेब कैम पे रिकॉर्डिंग होती थी। आपका लेक्चर सेशन मैंने सुना है, उसमें नया इंकशाफ मेरे लिए। जी जी। आपके एक्स मुर्शद जो है अलियास कादरी साहब हैं, आप पहले बरेलवी थे आप? देखें, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बारहा जिक्र की है और उसमें मैंने बताया है कि मौलाना इलियास कादरी साहब मेरे एक्स मुर्शिद हैं और रूहानी पेशवा के तौर पर मैं उस वक्त मैट्रिक में पढ़ता था, उस वक्त से मैं उनकी जमात के साथ अटैच था। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से फारिग होने तक ऑलमोस्ट 10-11 साल मैंने उनकी जमात में गुजारे हैं। तो मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे इख्तलाफ तो अकायद से है। ठीक। तो बैत कैसे हुए थे आप उनकी? बैत वो ज़ाहिर है कि तंजीम को जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक अहद व पमा वाला सिलसिला होता है। वो बैत भी करते थे, अगरचे मेरी वैसे तो बैत ऑलरेडी थी सियाल शरीफ एक जगह है सरगोदा के पास, तो जिनकी ऑलरेडी बैत होती है तो वो उसके लिए इन्होंने टर्म डिवाइस की है तसव्वुफ में कि आप दूसरी बैत को तालिब के लफ्ज के साथ कर सकते हैं, वरना तसव्वुफ में एक से ज्यादा बैतें हो सकती हैं। ये इंडिया पाकिस्तान में मशहूर हो गया कि एक बंदे की बैत करनी है। पुराने जो बुजुर्ग हैं वो 30-30, 40-40, बाद लोगों ने 100-100 लोगों से बैत की हुई थी। एक अहद होता है कि मैं आपसे एक इल्म सीखूंगा, उस एतबार से एक सिलसिला था। बाकी तो मेरे उस्ताद पीर नसीरुद्दीन साहब भी हैं, डॉक्टर इसरार साहब भी हैं, डॉक्टर तैयब कादरी साहब भी हैं, मौलाना इसहाक साहब भी हैं, शेख जुबैर लिज़ई साहब भी हैं। ये सब के सब हमारे उस्ताद हैं जिनसे हमने इल्म हासिल किया। लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपको वो अकीदा, आपको कंसेप्ट चेंज करना पड़ा सर? 2007 में मार्च के महीने के अंदर मैंने पहली दफ़ा कुरान पाक का तर्जुमा इमाम काबा की आवाज़ में और मिराजुद्दीन खान उर्दू में उसे बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते थे। अभी माशाल्लाह वो जिंदा हैं, एजेड हो चुके हैं। पीटीवी पे भी अक्सर उन्हीं की रिकॉर्डिंग उर्दू वाली आती है। तो उनकी आवाज में मैंने कुरान पाक का जब तर्जुमा सुनना शुरू किया प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के बगैर, तो मुझे अंदाजा हुआ कि तौहीद के एतबार से हमारे अकीदे में खराबी मौजूद है। इसी दौरान डॉक्टर इसरार साहब से भी तारुफ हो गया और उनका बयानुल कुरान सुनना शुरू किया। और पैरेलल में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की किताब उन दिनों काफ़ी मशहूर हुई थी, इयानत और इस्तानत की शरई हैसियत, गैरुल्लाह से मदद मांगना, इसको उन्होंने गलत करार दिया। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात की रोशनी में उन्होंने तौहीद के ऊपर एक रिसाला लिखा, अल जवाहिर अत तौहीदिया फिर तालीमातिल गौसिया। उसमें भी उन्होंने बताया कि आपने एक अल्लाह ही को पुकारना है, उसी से मदद मांगनी है, वही इल्तिजाएं कबूल करने वाला है, कोई बुजुर्ग बाबा कुछ नहीं दे सकता किसी को। मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं उनसे मिलने के लिए गया। ठीक है, 2007 की बात है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र शुरू हुआ। ऑलमोस्ट 2008 के अंदर मुझे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई थी। और रफुल यदैन के साथ नमाज मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी अपने उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह की मस्जिद में। ये बात है 28 मई 2008, यानी एग्जैक्टली पाकिस्तान ने जो एटॉमिक बम धमाके किए थे 1998 28 मई को, उसके एग्जैक्ट 10 साल के बाद मैंने ये वाला इल्मी एटम बम फेंक दिया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपने अब तक कितनी कुतुब लिखी हैं आपने? वैसे किताबें मैंने कोई नहीं लिखी हैं, वीडियो कुतुब ही हैं। ये जो मैं तहकीकी वीडियोस रिकॉर्ड करवाता हूँ उसको लोग तहरीर शक्ल में ले आए तो उनकी अपनी मर्जी है। रिसर्च पेपर छोटे छोटे लिखे हैं क्योंकि किताब आजकल कोई पढ़ता नहीं। अगर कोई पढ़ी जाती किताब तो कुरान पाक लोग तर्जुमे से पढ़ते हैं। तो लोग अब कहते हैं हमें शॉर्ट टाइम में कोई चीज बता दें लिखी हुई, और बेहतर है कि कोई वीडियो क्लिप भेज दें। तो इसलिए मैंने इस मॉड को अडॉप्ट किया। वरना अगर लिखा जाए तो मैं अभी तक इतना बोल चुका हूँ कि लाखों सिफात के ऊपर मबनी किताबें लिखी जाएं तो उससे ज्यादा मैंने लिख लिया। ठीक है, उससे ज्यादा बोल चुका हूँ। जो सर लिटरेचर आप घरों में भी अरसाल करते हैं, अब भी लोग स्टूडेंट्स लेके जाते हैं, उसके अंदर कुछ इख्तलाफी नोट भी आपने काफ़ी डिस्कस किया है। जी हाँ। तो वो उसको काफ़ी कंट्रोवर्सी का भी शिकार रहे हैं आप। तो उलमाए किराम एलिगेशन लगाते हैं, तो आप समझते हैं कि वक्त की वो ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है लोगों को? देखिए, हर एक को अपने मतलब की बात पसंद है। मसलन जो मेरा पहला रिसर्च पेपर है रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो टोटली इसके ऊपर है कि नबी इस्लाम ने कब्रों पे सजदा करने से मना किया है, कब्रों पर इमारत बनाने से मना किया है, और कब्र पे हाजिरी का तरीका क्या है, कब्र परस्ती के खिलाफ मैंने वो रिसर्च पेपर लिखा है। वो अहले हदीस को बहुत अच्छा लगता है, बरेलवियों को बुरा लगता है, उनका इख्तलाफ है। इस तरीके से रिसर्च पेपर नंबर 2 जो है वो गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर है। ठीक है, वो देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस तीनों को बुरा लगता है। शिया को बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने इनको सही नंगा कर दिया है। अच्छा, इसी तरीके से दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, जिसमें मैंने साबित किया है कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद कहना या अली मदद कहना
یہ نعوذ باللہ مولا علی کی عبادت کرنا ہے اور یہ شرک ہے، وہ اہل تشیع کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلا ریسرچ پیپر قرآن پاک سے متعلق ہے. وہ میں نے بتایا ہے کہ واحد ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی قرآن ہے، احادیث ہماری ریفرنس کتابیں ہیں. اوریجنل کتاب قرآن ہے، اس کی تفسیر میں ہم نے حدیثیں بیان کرنی ہے. اور وہ ایسے لوگوں کو برا لگتا ہے جو ہم پہ پرویزیت کا بھی الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کی چیزیں ہیں، لوگوں کو بری لگتی ہے. کربلا والا تو ریسرچ پیپر نمبر 5 تھا، اس کا نمبر تو 5ویں نمبر پہ آیا. اس سے پہلے اور ریسرچ پیپر بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے 8 نمبر بھی تو آپ کو مل رہے ہیں. 8 نمبر جو ہے ریسرچ پیپر میرا وہ ہے نماز محمدی کے اوپر. ٹھیک ہے. 140 احادیث 4 صفحوں میں جمع کر کے میں نے نماز کا سنت طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ثابت کیا ہے. وہ اہل حدیث کو اچھا لگتا ہے، لیکن بریلوی دیوبندی ان کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو قرآن کے کتنے آیات زبانی یاد ہیں؟ ویسے سینکڑوں آیات، کئی صورتیں مجھے زبانی یاد ہیں. کافی صورتیں یاد ہیں آپ کو؟ الحمدللہ. اچھا، جو آپ 295C ہے جو آپ کے اوپر لگائی گئی تھی، تو آپ جیل جانا پڑا آپ کو، تو وہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر 295C میں کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے؟ ویسے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، ہم 295C کے بالکل خلاف نہیں ہے. جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ توہین مذہب کی دفعات ختم کر دی جائے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ ان دفعات کے ذریعے ڈیٹرنس موجود ہے کہ کوئی شخص گستاخی نہ کرے، لیکن اس کو اسلام سے متنفر کروانے کا ذریعہ نہ بنائے. ٹھیک ہے. اس کو قابل ضمانت بنائے، کیونکہ 3 سال بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ مدعی نے اپنی زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس بندے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا تھا. 3 سال بیچارہ وہ سڑتا رہتا ہے جیل میں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن ضمانت کروا کے وہ گھر آئے، اپنا کیس وہ لڑے گا. 3 سال بعد فیصلہ ہو، 4 سال بعد ہو، اگر اس نے گستاخی کی ہے تو وہ اپنی سزا بھگت لے گا. لیکن آج تک 295C میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. بڑی عدالتوں میں جا کے سب کے سب لوگ چھوٹ گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں اسے قابل ضمانت بنائیں اور اس میں توبہ کی شک ڈالیں. اگر علماء کی تسلی نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتے ہیں یہ گستاخی ہے، تو ٹھیک ہے، ایک بندہ توبہ نامہ لکھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کر کے تو رجوع کر لے. دیٹس آل. شریعت میں رجوع کی گنجائش ہے. جی، شریعت میں تو اللہ کی گستاخی کا رجوع بھی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں آیا 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں. نمبر 1 شرک، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں. نمبر 2 قتل نہ حق، اس سے بڑا حقوق عباد کے اندر کوئی گناہ نہیں. اور نمبر 3 بدکاری. ان سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. تو